ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسا ایمان افروز اور تاریخی واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ایک نکاح کی برکت سے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا، بلکہ اسلام کے حسن اخلاق اور رحم دلی کی شاندار مثال بھی پیش کرتا ہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے نکاح کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی درار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس کا نام برہ رکھا۔ بچی چند آفتاب و چند مہتاب تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرہ سے نظر نہ ہٹاتا، لہٰذا اس کی پرورش بڑے ناز و نعم میں ہونے لگی۔ بنی مستلق کے سردار کی یہ بیٹی جوں بڑی ہو رہی تھی، اس کے حسن و خوبصورتی میں اور نکھار آتا جا رہا تھا۔ باپ بھی اس کی ہر خواہش کو مقدم رکھتا تھا اور جو کہتی تھی اسے پورا کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے برہ کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا، اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی تو اس کے بیاہ کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ برہ اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بیوی نے ایک دن بات چھیڑی، مجھے احساس ہے میاں بیوی بیٹھے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی اثنا میں صفوان آ گیا، جو ان کے اپنے قبیلے کا ہی مشہور شخص تھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ برہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ حارث بن ابی درار نے کہا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ میں اپنے لڑکے مصافے کے لیے آیا ہوں۔ صفوان نے کہا تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہو، اور پھر رشتہ طے ہو گیا اور جلد ہی مصافے کی برہ سے کی آپس میں شادی ہو گئی۔ مصافے اور برہ بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن برہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی۔ چاند آسمان کی پہنائیوں میں محو خرام تھا، ہر سو خاموشی محیط تھی۔ عالم خام میں کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگی۔ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ سوچنے لگی، اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین روز افزوں پھیلتا جا رہا ہے۔ جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر مر مٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثل دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر انہوں نے خود ہی خواب کی تعبیر لی اور مسکرا دی۔ صبح جب وہ اٹھی تو انہوں نے رات کے خواب کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ چہرے پر عجیب طرح کی بشاشت تھی جو اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ مصافے نے اس غیر معمولی بشاشت کی وجہ بھی دریافت کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حارث بن ابی درار اور مصافے اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لہٰذا حارث بن ابی درار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دی۔ 2 شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مستلق کی طرف سے روانہ ہوا، جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر ہے۔ اس لشکر میں 1000 مجاہدین تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرمایا گیا۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ و حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھی۔ ادھر حارث بن ابی درار کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا تھا، جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام دشمنی سے مغلوب ہو کر حارث بن ابی درار کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ بھاگ جائے، لیکن باقی اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دی۔
تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے کسبل نکل گئے۔ ان کے 10 لوگ جنگ میں مارے گئے، جن میں مصافح بن صفوان برہ کا خامد بھی شامل تھا۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صبابہ حضرت حشام بن صباحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں، جو تاریخ میں غزوہ بنی مستلق یا مریسی مشہور ہے، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں رئیس قبیلہ کی بیٹی برہ بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں۔ میں آپ کی مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں، برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سوچنے لگی، مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینا چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی درار جو غزوہ بنی مستلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں، تو اپنی بیٹی کے فدیہ میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دی اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی درار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، حارث بن ابی درار نے کہا، اور مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی درار رضی اللہ تعالی عنہ کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے بصد خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دی۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برہ کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیا تھا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی، میں نے کسی عورت کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مستلق کے تمام گھرانے آزاد کر دیے گئے۔
ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المؤمنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کروا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں، کیا جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شیریں، موضوع اندام، ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھی، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھی۔ بڑی زاہدہ، متقیہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا، بردبار و حلیم، جود و سخا، عجز و انکساری، ایثار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھی۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابری تھی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی تھی، مشغول عبادت تھی۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلی پر بیٹھے پایا تو فرمایا، جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو؟ عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زوج محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو تم نے اب تک پڑھے ہیں وہ تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، وہ کون سے کلمات ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اور ہمہ گوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ عدد ما خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیں جو بظاہر کم ہیں لیکن مدلول زیادہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ روحانی بالغی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خاص اہتمام فرماتی تھی، خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا، گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے جواب دیا، کیا آنے والے کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہیں، لہٰذا روز جمعہ روز عید ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقہ کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تو فرمایا، اسے اٹھا لاؤ کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔
उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुवैरिया बिन्त हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत के नूर व निगहत से भरपूर फ़ज़ाओं में बेमिसल ज़िंदगी गुजार रही थी। वहम गुमान भी नहीं था कि यह हसीन व खुशगवार ज़िंदगी सिर्फ़ 6 सालों पर मुहीत है और इसके बाद वो बेवगी और जुदाई का दाग देकर अपने रफ़ीक़ आला के पास तशरीफ़ ले जाएंगे। जब रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो दुनिया अंधेर हो गई। यकीन नहीं आता था कि आंखें जो देख रही हैं वो हकीकत है। दिल में हौल उठता था, आंखों से अश्क रवां थे, लेकिन लबों पे ये अल्फाज थे, ए बारी ताला तू जिस हाल में मुझे रखे मैं वैसे ही राज़ी हूँ, मुझे हौसला अता फरमा। इस वक्त इनकी उम्र मुबारक 26 साल की थी। ज़िंदगी की तवील राहें सामने फैली हुई थीं। थोड़े ही फासले पर हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा में मोहब्बत करने वाला शौहर, अल्लाह का महबूब, रहमतन लिल आलमीन और ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदी आराम फरमा रहे थे। जब फ़िराक़ व जुदाई की कसक बहुत बेताब कर देती और मुलाकात को दिल चाहता तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत जुवैरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने हुजरे से निकलकर हुजरा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा में तशरीफ़ ले जाती, सलाम अर्ज़ करती, कदमों में बैठ जाती। बेख्तियार आंखों में आंसुओं के सितारे झिलमिलाने लगते, दिल में बातें करने लगती। यूँ एहसास होता जैसे महबूब रब्बे वदूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब बैठे बातें सुन रहे हों। दिल तो नहीं चाहता था कि वहाँ से उठें, लेकिन बादिल नाखास्ता उठना पड़ता और फिर अपने हुजरे में तशरीफ़ ले जाती और याद इलाही में मसरूफ़ हो जाती। हालात कुछ भी थे, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन जो मौजूद थी उनकी बदरजा औला इज़्ज़त व तकरीम की गई। उनकी ज़रूरियात का ध्यान रखा गया, उनसे रहनुमाई हासिल की गई और हर खलीफा की ये कोशिश रही कि उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु तो उम्महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना की खिदमत बाइसे इफ्तिखार व सआदत समझते थे। उन्होंने हज़रत सैयदना जुवैरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा का सालाना वजीफ़ा 12,000 मुकर्रर कर रखा था। इसके अलावा भी तहाइफ साल करते रहते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा जुवैरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा को जुदा हुए 45 साल हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 71 साल थी। 56 हिजरी का वाक़या है, रबीउल अव्वल 56 हिजरी का वाक़या है। सोच रही थी कि इसी महीने में मैं आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुई थी। यहाँ पहुँचकर इनकी सोचें गहरी हो गईं। मोहब्बत और इत्तिबा की ये भी तो सूरत है कि इसी महीने बुलावा आ जाए, और फिर बुलावा आ गया। तवील जुदाई के बाद अब वसल का वक्त आ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से तैयार, आप रदियल्लाहु ताला अन्हा पहले से तैयार थी और फिर रूह कफ़्स उनसरी से परवाज़ कर गई। इन दिनों हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से मदीना मुनव्वरा में मरवान बिन हाकिम था। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत जुवैरिया बिन्त हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में आसूदा ख़राब हो गई। कुतुब मोतबरा में इनसे 7 अहादीस मरवी हैं, जिनमें से 2 बुखारी शरीफ में, 2 मुस्लिम शरीफ में और 3 दीगर कुतुब में हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा के बहन भाई भी मुसलमान हो गए थे। इनके भाई हज़रत अमर बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस पाक मरवी है। कहते हैं, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त न दिनार छोड़ा, न दिरहम, न ग़ुलाम, न लौंडी, न और कोई चीज़, सिर्फ़ एक सफ़ेद खच्चर था या हथियार थे या कुछ ज़मीन थी जिसे आपने सदका फरमा दिया। हज़रत अमर बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहन से भी दर्ज झैल हदीस मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया बज़ाहिर बड़ी शादाब और शीरी मालूम होती है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन। मुहतरम नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में
اللہ پاک جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔